کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک لڑکی، اس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی اور جو اسے بہت ناگوار گزرتا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی، اب وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم سے استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ اس کے جسم میں زہر پھیلا دیں گی۔ ہر روز تم کو کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم پر کوئی شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو اور ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ دن گزر گئے، پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا بناتی اور اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی، اور اسے یاد تھا کہ احمد نے اسے کہا تھا کہ اس سے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا، اب وہ اکثر اپنی ساس کی باتوں پر ناراض بھی نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بھی بار ان کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا اور بہت اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگ گیا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بھی تبسم سے بہت پیار کرتی اور اپنی بیٹی کی طرف پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی۔ دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگ گئی تھیں۔ تبسم کا شوہر یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئیں۔ تبسم نے کہا، کیا آپ مجھے طریقہ بتائیں گے کہ کیسے میں اپنی ساس کو زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دے دیا ہے؟ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، میں نے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے، اور زہر تمہارے دماغ میں ہے اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیں
اگر ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ، ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسروں کا ہمارے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے اس چینل اردو ڈائری 1 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔